اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم، مضمون اردو، سبق نمبر 11، صفحہ نمبر 54، نظم ہے بادل کا گیت۔ جی بچوں، بادل کا گیت نظم کے جو شاعر ہیں وہ ہیں احمد ندیم قاسمی، اور احمد ندیم قاسمی جو ہے وہ اس نظم میں بہت پیارے انداز میں بادل کی زبانی بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ بادل کتنے مراحل سے گزرتا ہے، اور احمد ندیم قاسمی بادل کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں تھا، جہاں میں پانی کی لہروں کی شکل میں ہر طرف گھومتا رہتا تھا۔ پھر سورج کی تیز گرم کرنوں نے مجھے بخارات بنا کر میرے وطن سمندر سے نکال دیا۔ جب میں سمندر سے باہر آیا تو ہواؤں نے مجھے درختوں کی شاخوں اور پہاڑوں پر پھیلا دیا۔ میں بادل بن کر مختلف پہاڑوں سے ٹکراتا رہا۔ پھر میں نے میدانوں کا رخ کیا، ہوا مجھے ادھر ادھر لیے پھری، اور آخر کار تھک کر میں غصے سے گرجا، اور پھر ہر طرف بارش بن کر برس پڑا۔ میرے اس طرح کھل کر برسنے پر یعنی بارش ہونے سے دنیا مسکرا اٹھی، زمین دھل کر صاف ہو گئی، جبکہ میری زندگی ختم ہو چکی تھی۔ جب بارش کے پانی سے بھرے نالے ندیاں دریاؤں میں جا کر مل جائیں گے اور یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، تب سمندر میں پہنچ کر مجھے پھر سے میری پہلی زندگی مل جائے گی۔ اچھا بچوں، تو نظم دیکھتے ہیں۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سیپیوں میں کبھی کائیوں میں، مگر ایک دن شوق تپتی شعاعیں پکاریں کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں، اڑائیں گے تجھ کو نشیلی ہوائیں، ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شاخوں پہ مجھ کو بٹھایا، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا، مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی، کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی، میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، وہ اکڑا میں گرجا وہ بپھرا میں کھیلا، پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ، پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آ کے میداں کی میں نے راہ لی، مجھے لے اڑیں شوخ پریاں ہوا کی، میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا، ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا، ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا، میں لپکا میں پلٹا میں گرجا میں چمکا، دھواں بن کے چھایا دیا بن کے دمکا، کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا، اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے، میرے آنسوؤں سے زمین دھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے، یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے۔ اچھا بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نظم جو ہے یہ 3 مصرے والی نظم ہے، اور 3 مصرے والا یہ یعنی نظم 3 مصرے نظم کے اسے کہتے ہیں مثلث، 3 مصرے والی نظم کو مثلث کہتے ہیں، اور یہ 3 مصرے والی نظم یعنی بند جو ہے یہ بند کی صورت میں ہے، 3 مصرے سے بند بنا ہے، تو اس کے جو ہے وہ 11 بند ہیں۔ پہلے جو ہے وہ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ آفت کے معنی ہے مصیبت، آگے ہے پربت پہاڑ، شعائیں کرنیں سورج کی کرنیں، سیپی جو ہے یہ سمندری کیڑے کا گھر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں جو کیڑا ہوتا ہے بارش کا قطرہ اگر اس کے اندر چلا جائے تو وہ چند ماہ میں قیمتی موتی بھی بن جاتا ہے۔ پرچھائیوں کے معنی ہے کہ سائے، اور آگے ہے پٹخنی یعنی گرانا دمکا چمکا، گتھی پیچیدگی، بلبلانا زور سے چلانا رونا، بپھرا غصہ کیا۔ اچھا جی، اب جو ہے بند نمبر 1 میں
پہلے 5 بند کی ہم تشریح کریں گے، باقی آپ خود اس سے اشعار کو سمجھ کے آپ بنا سکتے ہیں۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں، میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سیپیوں میں کبھی کائیوں میں۔ اس میں جو ہے بادل اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں سمندر کی تہہ میں لہروں کے درمیان رہتا تھا، سمندر کی تہہ میں لہروں کے درمیان رہتا تھا، یعنی لہروں کے سائے میں، اور ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ کبھی میں سیپیوں میں چلا جاتا تھا، موتی کے اندر چلا جاتا تھا، اور کبھی میں سمندر میں جو جالے تھے اس کے درمیان کھیلتا رہتا تھا۔ مگر ایک دن شوق تپتی شعائیں پکاریں کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں، ہم اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں۔ اب بند نمبر 2 میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سورج کی گرم کرنیں مجھ تک پہنچیں اور کہنے لگیں کہ آؤ تمہیں آسمان کی سیر کرائیں، تارے دکھائیں، یعنی آؤ تمہیں آسمان کی سیر کرائیں اور نئے نئے نظارے دکھائیں، تو تمہیں بہت مزہ آئے گا جب مست ہوائیں تم کو لے کر اڑیں گی۔ ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شاخوں پہ مجھ کو بٹھایا، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا۔ بند نمبر 3 میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نئے نئے نظارے دیکھنے کے شوق میں اپنا وطن ہی چھوڑ آیا، اپنے وطن سے ہجرت کر آیا، اور ہواؤں نے مجھے باغوں کی سیریں کرائیں اور درختوں کی ٹہنیوں پر بٹھایا، اور سمندر سے میں اٹھا اور پہاڑوں تک جا پہنچا۔ مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی، کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی۔ بند نمبر 4 میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ پھر ہوا کے ایک تیز ریلے نے جو ہے وہ ایسے کیا کہ دھکا دیا مجھے اور مجھ پہ ظلم کیا کہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر مجھے ٹکرا دیا۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر جب میں ٹکرایا تو پھر جو ہے وہ کہنے لگا مجھ سے کہ اب اس سے لڑ کر دکھاؤ، یعنی ہوا نے بادلوں کو پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرا دیا۔ میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، وہ اکڑا میں گرجا وہ بپھرا میں کھیلا، پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ۔ بند نمبر 5 میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہاڑ پر دوڑ کر حملہ کیا، میں نے پہاڑ پر لپکا یعنی دوڑ کر حملہ کیا، اور وہ میرے سامنے جو ہے وہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا پہاڑ۔ اب میں نے زور سے چلایا اور غصے میں آیا اور میں نے کھیلنا شروع کر دیا، مگر افسوس کہ یہ جو ہے یہ دنیا کا جو یہ کھیل ہے یہ ختم ہونے والا ہے، یہ فانی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب ٹکرایا تو پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔